وار روم میں خوش آمدید۔ مشرق وسطی کا خطہ اس وقت آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہے اور آج سب سے بڑی خبر آئی ہے متعدد امریکی طیاروں کے گرنے کی۔ تو جناب امریکی سینٹ کام نے کویت میں ایک امریکی فوجی طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ طیارے کا عملہ بر وقت ایجیکٹ کرنے میں یعنی طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا، تاہم اور تمام اہلکار محفوظ رہے ہیں۔ واقعے کی نوعیت اور طیارہ گرنے کی وجوہات کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ علاقے میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ کویت کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے متعدد لڑاکا طیارے گرے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق کویت میں امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کویت میں امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی شہریوں کو سفارت خانے نہ آنے کی ہدایت، اور ایک بیان میں کہا کہ کویت پر میزائل حملوں کا مسلسل خطرہ ہے، شہری سفارت خانے سے دور رہیں۔ اور جناب اسرائیل کا ایران میں نیتنز کی جوہری تنصیب پر حملہ۔ عالمی جوہری ادارے IAEA نے ویانا میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ایرانی نمائندے سے سوال کیا گیا کہ ایران کس جوہری تنصیب کو نشانہ کیوں بنایا گیا ہے، اور جس پر انہوں نے جواب دیا کہ نیتنز کی جوہری تنصیب پر حملہ ہوا ہے۔ ویانا میں ایرانی سفیر نے بتایا کہ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کی جوہری تنصیب نیتنز کو نشانہ بنایا تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اسرائیل کا ایران میں نیتنز کی جوہری تنصیب پر حملہ۔ عالمی جوہری ادارے IAEA کا ویانا میں ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ ایسے میں ایران کی جانب سے مختلف سمتوں میں مختلف میزائلز فائر کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے کئی ممالک ہیں جن میں بحرین ہے، جس میں متحدہ عرب امارات ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں کویت ہے، جو اس وقت نشانے پر ہے ایرانی میزائلوں کے۔ سعودی بندرگاہ کے حوالے سے آج ایک آئل فیلڈ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دکھائی دیے۔ مقام تھا راس تنورہ، جو کہ ریفائنری ہے جس پر ایرانی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اب تصدیق بھی ہو گئی ہے، سعودی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی ڈرون سے حملہ کیا گیا، ڈرون کو مار گرایا گیا، لیکن جو اس کی ڈبریز تھی، جو اس کا ملبہ تھا، وہ ریفائنری کے احاطے میں گرا، جس سے محدود نوعیت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ عارضی طور پر ریفائنری کو بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون کے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ لگی تھی، قابو پا لیا گیا ہے، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ یہاں پر یہ ضروری معلومات دینی اہم ہے کہ جس وقت یہ آگ لگی یا یہ دھواں اٹھا تو شپنگ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ PNSC کا چارٹر جہاز پاکستان کے لیے تیل لوڈ اس میں کروایا جا رہا تھا، اور حملے کے باعث جہاز پر تیل کی لوڈنگ معطل کر دی گئی ہے، اور اس ریفائنری کو فی الحال عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور جناب امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں مختلف مقامات پر حملے جاری ہیں۔ ہفتے کی صبح سے یہ حملے شروع کیے گئے تھے، اور آج صبح ان حملوں کو تقریباً 48 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں۔ اس دوران جو بتایا جا رہا ہے کہ 131 شہر ہیں ایران کے جس کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ یہی نہیں بلکہ ایرانی صوبے فارس میں امریکی حملوں میں 35 شہریوں کی شہادت کی اطلاع ہے۔ ایرانی شہر سنندج میں میزائل حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور آبنائے ہارمز میں امریکہ اور برطانیہ کے 3 تیل بردار جہازوں کو بھی ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ مسقط کے قریب بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مجموعی طور پر جو شہری اس میں شہید ہوئے ہیں ایران سے، ان کی تعداد 555 ہے۔
پوری دنیا میں اس وقت ایک غم و غصے کی فضائی پائی جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے ایران پر ہونے والے حملے میں، نہ صرف ایران پر ہونے والے حملے میں بلکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر پوری دنیا میں غم و غصے کی ایک لہر پائی جاتی ہے، اور کچھ اسی قسم کے مناظر ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی، جہاں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر آ گئے ہیں، اسرائیل مخالف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ وار روم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایک مشکل مرحلے میں ہے کیونکہ ایران اس کا پڑوسی ملک ہے اور تمام خلیجی ریاستوں سے اس کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس وقت مشکل ترین ڈپلومیسی کا حصہ ہیں۔ بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزایانی کو انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایسے میں نہایت اہم وضاحت سامنے آئی ہے۔ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ الزام لگایا گیا تھا کل ایک بڑے امریکی اخبار کی رپورٹ میں سعودی عرب پر، کہ سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تھا امریکہ پر اور اسرائیل پر کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ اب وضاحت سامنے آ گئی ہے۔ ایران، سعودی عرب نے تردید کی ہے، کہا ہے ایران پر حملوں کے لیے ٹرمپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کل ایک بہت بڑے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا اور اب ان دعووں کی تردید کی ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا امریکہ پر یا اسرائیل پر کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ ان خبروں کی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کے ترجمان فہد ناظر نے بیان میں کہا ہے کہ مملکت نے ہمیشہ ایران کے ساتھ قابل اعتماد معاہدے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ کسی بھی مرحلے پر امریکی انتظامیہ پر پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ یہ وضاحت ایک میڈیا رپورٹ کے بعد سامنے آئی جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کی لابنگ کے بعد ایران پر حملوں کا فیصلہ کیا گیا۔ کل ایک بہت بڑے جو اخبار ہے امریکی اخبار، اس نے یہ خبر شائع کی تھی جس پر جو سعودی سفیر ہے ان کی جانب سے یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی کہ سعودی عرب پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کی تردید کرنی ضروری ہے۔ اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک اس وقت ڈائجسٹ کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ایران کے حملوں کا جواب دیا جائے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کو ہمارے لوگوں پر اس جارحانہ حملے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس طرح کے حملے کو جوابی کارروائی کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ایرانی حملوں میں بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ قطری لڑاکا طیاروں نے ڈرونز، پروجیکٹائلز مار گرائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ قطر کی سمندری توانائی کی سہولیات کا دفاع کیا گیا ہے۔ اس وقت ایرانی حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ آخر میں معاملہ مذاکرات کی میز پر ہی حل ہوگا۔